اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچائی دا تروتھ۔ ناظرین، اس وقت ہم حلقہ شیواجی نگر کے تیمیا روڈ پر موجود ہیں۔ ایک بہت ہی قدیم کتب خانہ جو تبدیل کر کے اسی دکان کے اپوزٹ میں دکان اوپن کیا گیا ہے، تو اس وقت اس کی ری انوگریشن یعنی دوبارہ سے جو کھلا، اس پر جو ہے کئی سیاسی لیڈر اور بہت سارے علماء اکرام بھی یہاں تشریف فرماتے ہیں۔ بہت سارے علماء اکرام نے یہاں وزٹ کیا۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ پی ایم مزمل صاحب موجود ہیں، جو کہ کسی بھی طرح کے تعارف کے محتاج نہیں۔ ہمارے تمام ناظرین جو ہے بخوبی ان کی شخصیت سے واقف ہیں۔ تو آئیے کچھ اہم سوالات ہم مولانا سے کرتے ہیں۔ مولانا، اس وقت جو ہے جو نوجوان طبقہ جو عام طور پر موبائل کے اندر نظر آ رہا ہے، موبائل میں اتنے مصروف، جسے آپ نے اپنے خطاب کے وقت بھی کہا کہ موبائل میں اتنے مصروف ہیں کہ کتابوں کی طرف ان کی متوجہ ہی نہیں ہے، اور اسپیشلی جو ہماری اردو زبان ہے، اردو زبان بھی جو ہے عام طور پر اسکولوں میں بھی نہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے اردو جو ہے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس کو اردو کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کے کتب خانے کھولنا یا ضروری ہے، یا اردو کو عام کرنا ضروری ہے، اردو ہو، عربی ہو یا دینی تعلیمات ہو؟ اردو زبان ہمارے ملک کی ایک پہچان ہے۔ ہمارے ملک کی ایک شان یہ ہے کہ یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اور اس ملک کے علاوہ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک زبان اردو ہے، جو قدیم زبان ہے، اور اس زبان کو فوجی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ فوجیوں کے بول چال کے لیے اس زبان کو بنایا گیا، اور بڑی تہذیب اور بڑی باادب باوقار زبان ہے۔ صحیح اردو میں اگر بات کریں گے تو اتنا مزہ آتا ہے جو مزہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس کہ دھیرے دھیرے اس زبان پر ایسا حملہ ہوا، اور یہ حملہ ہمارے ملک کے کسی بھی قسم کے کسی مذہب کے آدمی سے نہیں ہوا، بلکہ یہ حملہ انگریزوں کی طرف سے ہوا۔ برطانیہ حکومت جب ہندوستان پر قبضہ کی، تو اس کے دوسرے جہاں ناجائز مقاصد تھے، یہاں کی دولت کو حاصل کرنا، اس ملک پر ظالمانہ طور پر راج کرنا، پھر یہاں کی تہذیب پوری ہمارے اپنے مذہب اور ہمارے اپنے اصل ملک برطانیہ اور انگلستان کے طرز پر ہونا، پھر یہاں کے تمام مذاہب کو تبدیل کرنا، بالخصوص یہاں کے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے اپنے ناجائز مقاصد میں اس بات کو داخل کر لیا کہ یہاں سے اردو ختم ہو۔ اس پر ان لوگوں نے بڑی محنت کی، اور محنت کرتے 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 انہوں نے عجیب و غریب کامیابی حاصل کر لی۔ انہوں نے ہمارے اردو کو کمزور کیا، لیکن یہاں ہمیشہ رہنے کا ان کا جو خواب تھا وہ تو چکنا چور ہوا۔ ملک چھوڑ کر بھاگنے پر تو وہ ضرور مجبور ہوئے اور بھاگ گئے، لیکن ان کی اپنی سازش یہاں چھوڑ کر گئے، جس کی وجہ سے یہاں کی اردو کمزور ہو گئی۔ مولانا، اس وقت جو ہے جس طرح ہمارے نوجوان ہوں، بچیاں جو اردو سے دور ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں، دین اسلام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے اردو کے اندر داخل ہے، اردو میں تمام کتابیں موجود ہیں۔ اگر آنے والی جنریشن اردو سے محروم رہی تو ان چیزوں کو سمجھنے میں شاید انہیں بہت دقت ہوگی۔ تو اس موقع پر اس معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اردو میں بہت ساری کتابیں نہیں، عربی کے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی اور زبان میں ہے تو وہ اردو میں ہے، بلکہ علم الحمدللہ عربی زبان سے نکلا،
اردو کی گود میں پہنچ گیا. بڑی بڑی تفسیر کی کتابیں اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں، حدیث کی کتابیں اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں، مسائل واقعات، بڑی بڑی بہترین کتابیں خطبات کی اردو میں ہیں. تو علم کو، دین کو اگر باقی رکھنا ہے اور دین اور علم کے ساتھ اگر چلنا ہے تو اردو کے سہارے کے بغیر ہمارے اس ملک میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. ماں باپ کو چاہیے اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر اردو پر بڑی محنت کرے. انگریزی یہ ایک ضرورت بن گئی ہے بس، لیکن اس کے فائدے، اس کے نقصان ساری دنیا جانتی ہے. اسکولوں میں ہوں، مکاتب میں ہوں، بچوں کو اردو پڑھائیں اور بچوں سے اردو میں بات کریں اور اچھی اردو میں بات کریں، اور یہاں تک کہ نام وغیرہ بھی اور رشتے وغیرہ بھی اردو ہی میں بولنے بلانے کا مزاج پیدا کر رہے. کیونکہ میں نے ایک جگہ ایک شعر پڑھا تھا، بہت اچھا تھا. زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کے رس کون گھولے گا. یہاں کانوں میں اب الفاظ کے رس کون گھولے گا. خالہ پکارنے میں جو مزہ ہے، آنٹی پکارنے میں وہ مزہ نہیں ہے. ماما پکارنے میں جو مزہ ہے وہ انکل پکارنے میں مزہ نہیں ہے. اور ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا جاتا ہے انگریزی میں، ماما کو بھی انکل، چاچا کو بھی انکل، خالو کو بھی انکل. اردو زبان ہے. مجھے وقت نہیں ہے، میں سفر میں بھی جانا ہے. آپ نے ایک اچھا مسئلہ چھیڑ دیا ہے، لیکن میں سفر میں جا کر بھی اس بات کا افسوس کروں گا کہ میں نے آپ کے سوالات کا پورا حق نہیں ادا کیا. خالہ کو بھی آنٹی، پھوپھی کو بھی آنٹی، سب کو آنٹی کہتے ہیں، لیکن اردو ایسی زبان نہیں ہے. بعض مسئلوں میں اردو عربی سے بھی ایک گنا شان رکھتی ہے. میں اس کی دلیل بھی پیش کروں گا، لیکن اشعار سن لیں آپ. زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کے رس کون گھولے گا. ہماری قوم کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہماری قوم کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے. شاعر کو ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بچوں کے بجائے یہاں بڑوں کو کہہ دینا چاہیے، کیونکہ بڑے اچھے ہوتے تو بچے بھی اچھے ہوتے. ہماری قوم کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ غم ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا. آگے چل کر ڈر ہے، لیکن امید بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اردو ختم ہونے کا بڑا خوف ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے پہلے وزیر تعلیم ہو کر بھی اچھے اچھے موقعوں پر وہ اردو ہی میں بات کرنا پسند کرتے تھے. اور پارلیمنٹ کی پہلی تقریر بحیثیت وزیر تعلیم کے حضرت نے ایسی فصیح اور بلیغ زبان میں تقریر پیش کی. میں یہاں ہمارے عزت صاحب سے اور میرے بھائی جناب الحاج شرف الدین صاحب، حافظ و قاری شرف الدین صاحب اور مولانا بلال صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی فصیح و بلیغ و دقیق اردو تقریر پر مجھے اتنا تعجب نہیں ہوا جتنا تعجب کہ اس پارلیمنٹ میں غیر مسلم حضرات حضرت کی تقریر سن کر سمجھنے پر ہوا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اردو زبان یہ مذہبی زبان نہیں تھی، بلکہ ہمارے ملک کی زبان رہی ہے. تو ناظرین، جس طرح مولانا نے بتایا کہ جس وقت مولانا ابوالکلام آزاد کا جو بیان ہے، وہ بیان بھی جو ہے ہمارے اس چینل میں موجود ہیں. آپ اگر چیک کریں تو وہ بیان بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، اور وہ بیان بھی مخصوص جو ہے اردو زبان کو لے کر ہی تھا. اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں، صرف پارلیمنٹ کے دیگر مذہب کے لوگ نہیں، بلکہ آج بھی جو لوگ جو ہے ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہیں یا ایڈورٹائزمنٹس دیکھتے ہیں، تمام چیزیں دیکھتے ہیں، اردو کے بغیر آدھے منٹ کا بھی کوئی پروگرام نہیں بنایا جا سکتا.